اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ پروگرام مسائل زندگی جو آپ کی خدمت میں ہفتے میں 2 بار پیش کیا جاتا ہے، منگل اور جمعہ، یعنی ٹیوزڈے اور فرائیڈیز شب میں 9 بجے۔ آپ کے سوالات جو مسائل زندگی پر مبنی ہوتے ہیں، فقہی، شرعی، سماجی، اقتصادی، ہر طرح کے زندگی کے مسائل جو ہوتے ہیں آپ پیش کرتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں علماء کرام یہاں اس کو حل کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ کی طرف سے اور اپنی جانب سے تمام علماء جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ راست دکھانے کی اور جوابات دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جس پر ہم عمل پیرا ہوں تو ہمارے آخرت سنور جائے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ اللہ کا کرم ہے، شکر پروردگار۔ آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع بسم اللہ کیجیے اور دیکھتے ہیں یہ سوال سب سے پہلے کس شہر سے ہے آج؟ السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام ہے سید سجاد۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ماں آج سے 7 سال پہلے برین ہیمریج ہوا ہے۔ اب وہ ایک ہی جگہ پر ہے، 7 سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آج کچھ بھی نماز یاد نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ مہربانی کر کے آگے صاحب بتائیے۔ پہلے تو ہم ان کی والدہ کے لیے اور تمام مرضائے مومنین اور مومنات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ سوال ہمارے بھائی کا کہ ان کی والدہ 7 سال سے برین ہیمریج کی وجہ سے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بالکل سے ہوش اور حواس نہیں ہے جی، اور کچھ بھی جو ہے وہ نہ سنتے نہ سمجھتی ہے، نہ کچھ بھی، جیسے بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے، تو اس عالم میں تو اللہ نے کسی عبادت کو طلب نہیں کیا ہے اور وہ ساری عبادتیں ساقط ہیں۔ جی، لیکن اگر وہ ہوش اور حواس سمجھ ہے، ان کے پاس شعور ہے، لیکن کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے، بولتے ہیں سمجھتے ہیں سب، یہ حالت اگر ہے تو اس حالت میں وہ جیسے بھی نماز ادا کر سکتی ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اشارے سے، یا کوئی چیز اگر اپنے زبان سے نہیں ادا کر سکتی تو اس کو اپنے دل کے اوپر، ذہن کے اوپر گزاریں، یہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ بالکل نماز نہ پڑھیں جبکہ یہ کام کر سکتے ہوں، ایسے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ مولانا صاحب، میں نے کتاب میں بھی پڑھا تھا اور چینل ون پر بھی سنا تھا کہ ہمیں اللہ کی نہ صرف جھوٹی بلکہ سچی قسم کھانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ مولانا صاحب، حالانکہ بزرگوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنا جہالت ہے، لیکن مولانا صاحب میں نے متعدد جگہ قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ اپنی قسم کھاتا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے بار بار، کبھی چاند کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، اور سب سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو تو قسم کی ضرورت ہی نہیں، اور ہم جیسے خاطر لوگوں کو کہیں کہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پلیز اسے واضح فرمائیں، میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ مجھے سوال کا جواب ضرور دیں۔ بہن کا سوال ہے، یقیناً ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، خالق قسم کھاتا ہے، ہمیں قسم کھانے کے لیے منع کرتا ہے، بہن کو کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، درست ہے، اور اس نے خود قرآن کریم میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور رہ گیا مسئلہ کہ اس نے منع کیا ہے، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں قسم، نذر، عہد کا پورا ایک باب ہے، موضوع ہے فقہ کے مسئلے میں، اور ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کی قسم، للہ واللہ باللہ، یہ الفاظ ہیں کہ جو خداوند عالم کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے قسم شرعی ہمارے لیے اجازت دی گئی ہے، اور ہم قسم کھا سکتے ہیں، اور اس کے شرائط ہیں کہ اگر کسی نے اس کی رعایت نہیں کی تو یہ قسم کو توڑنا ہے، اس کے بعد کفارہ بھی عائد ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اب رہ گئی بات یہ کہ خدا نے کیوں قسم کھائی، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پروردگار عالم نے کیوں قسم، تو اس کے مسئلے یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں، خداوند عالم کبھی کبھی اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اور اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے بھی توجہ دلانا چاہتا ہے۔ جس طرح سے خداوند عالم نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا،
اور اس میں یہ جو حدیث میں پایا جاتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے محمد علیہ السلام کو خلق، تو کیا خداوند عالم بغیر آل محمد علیہ السلام کے نہیں پہچانا جا سکتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں، خداوند عالم ان کو خلق کر کے اپنے کمال کا اظہار چاہتا تھا، اپنے کمال کو ظاہر کیا ہے۔ اس سے کمال کا اظہار ہوتا ہے، خداوند عالم کی عاجزی یا اس کی قدرت میں کمی کا اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ شہر الہ آباد ہے، اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج سے 98 میں شادی ہوئی، سکہ راجی الوقت 14,000 بنا تھا مہر، تو یہ بتائیے کہ اس زمانے میں اگر مہر جیسے ریٹائر ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب وہ مہر دینا چاہتا ہے اگر شوہر، تو کتنا، کیا وہ 14,000 رہے گا؟ اگر آج سے 10 20 سال 25 سال پہلے 14,000 یا کوئی بھی مخصوص رقم کی مہر ہوئی ہے تو آج کے حساب سے اس کو دینا ہے یا اس جو بندھا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ آج اور کل کا ایسے مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ رقم معین کر دی گئی تھی کہ 14,000 سکہ رائج الوقت، جی، تو اگر وہی سکہ رائج الوقت آج بھی ہے تو اس کی قیمت وہی ہوگی جو کیا کہتے ہیں اس کی قیمت تھی۔ ہاں، اگر کوئی چیز رکھی گئی ہوتی جی، تو اس کی قیمت بڑھ سکتی تھی بازار میں، لیکن خود روپے کو رکھا گیا ہے، روپے آج جو بھی ویلو رکھتا ہے 14,000 وہی 14,000 دیا جائے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، سونا رکھ دیا ہوتا، جی، آج سونا جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو قیمت بڑھ گئی روپے، لیکن چونکہ خود روپیہ ہے لہٰذا اس کی جو ویلو آج ہے وہ اسی طرح سے، مطلب 14,000 تھی تو آج 14,000 اس کو عین 14,000 دینا پڑے گا، اس میں کوئی اضافہ رقم نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام راشد قریشی ہے، میں کوٹہ راجستھان سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا اجماع صحابہ کو جو ہے ماخوذ شریعہ کے طور پہ کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ پورا قرآن جو ہے اجماع صحابہ کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب۔ ہمارے بھائی کا سوال، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہماری جانب قربان ہو جائیں باوفا صحابہ کرام پر۔ بے شک، دیکھیں یہ جن کا سوال ہے اس کا جواب۔ سوال یہ ہے انشاءاللہ، دیکھیں اس سلسلے میں یہ کہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر جو باوفا اور واقعاً بعظمت صحابی کہے جاتے ہیں، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب عمار، جناب مقداد، جناب بلال وغیرہ، یہ سب جتنے باوسط ہیں، ان کی عظمت تمام مسلمانوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی، عام مسلمانوں کے نزدیک، لیکن ہم ان صحابہ کو بھی اہل بیت کے مقابل میں نہیں لاتے ہیں، بے شک، اور ہم نہیں کہتے کہ ان کے ذریعے سے قرآن پہنچا نہیں۔ قرآن اور دین جو اسلام پہنچا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام، یقیناً، بے شک، اس لیے کہ آج تمام فریقین کے درمیان حدیث مشہور ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اور میری اطرت ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اصحاب کو قرآن کا عیدل نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اہل بیت اور اپنی اطرت کو قرآن کے عیدل اور برابر قرار دیا ہے۔ تو قرآن کے وارث، قرآن کے معلم، قرآن کے مفسر، قرآن کے علم رکھنے والے، قرآن کے جاننے والے جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام، ان سے ہم کو سب کچھ ملا ہے، تو انہیں پہچاننا چاہیے، ان کے جشن منانا چاہیے، ان کے تعلیمات کو پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر انہیں کسی کی رہنمائی کی ہے تو ہم اس کو بھی ماننا چاہیے۔ بے شک، ہمارے جو اہل بیت سے منسلک ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں، وہ سب کو مانتے ہیں، ہمارے یہاں کسی طرح کا کوئی بھی اختلاف متبھید نہیں ہے۔ آئیے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں کلکتے سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہی ہے کہ میں سنی لڑکی سے شادی کیا ہوں اور میں شیعہ ہوں، اور اس کے گھر والوں نے بہت پیشے سے ہم لوگ دونوں کو الگ کر چکا ہے، اور میرے ایک بچے بھی ہیں جس کا نام زوہان حسن ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اور میں اپنی بیوی سے نہیں مل سک رہا ہوں، پلیز میرے مولا کے صدقے سے آپ دعا کر دیجیے کہ میرے بچے اور میری وائف میرے ساتھ ہو۔ آپ لوگ مولا کے صدقے سے پلیز دعا کر دیجیے میرے مولا۔ یہ جس وقت نوجوان شادی کرتا ہے اس وقت کیوں نہیں سوچتا ہے کہ بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ماحول ہے نا، اب وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی بنا پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔
اگر انہی نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کے کہنے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو پھر کسی بھی طریقے کی پریشانی نہ ہے. حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آج آیا تو اس کے پہلے یقیناً ماں باپ انہوں نے رہنمائی کی ہوگی, نہیں تسلیم کیا, نہیں مانا. اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کے حکم کے مطابق ہی جو کام کرنا چاہیے, ورنہ اگر وہ کسی چیز کی اجازت نہ دے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ پریشانی ٹھیک ہے, اس سلسلے میں کہوں گا کہ 5 روزہ کی نظر کر لیں, اس حاجت کے لیے خداوند عالم ان کی اس مشکل کو دور کر دے گا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے میرا نام ہاشم مہدی ہے, میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال خمس کے تعلق سے ہے. قرآن شریف میں خمس کا ذکر جو ہے صرف مال غنیمت پہ آیا ہے, اور اگر یہ واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا, تو اہل سنت میں کیوں نہیں ہے؟ اور دیکھو اہل سنت میں نہیں ہے, ان کے پاس تو صرف زکوٰۃ ہے, تو ہمارے پاس کیوں ہے؟ یہ آپ واضح کیجیے. شکریہ. خمس کا ذکر تو ایک ہی بار ہے جی, اور زکوٰۃ کا بار بار ہے. انہیں دونوں باتیں جیسے کہ سوال کرنے والے نے کہا کہ ان کے یہاں نہیں, ہمارے یہاں کی سب مسائل کے ایک مرتبہ ذکر ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی حکم ہے ہم ان تمام احکام کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اور روایات کی روشنی میں سمجھتے ہیں. جی بے شک. یہ بات صحیح ہے کہ سورہ انفال کی 41ویں آیت میں خداوند عالم نے خمس کا ذکر کیا ہے 10ویں پارے میں, 10ویں پارے میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر تمام زکوٰۃ کا تذکرہ پایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو کلمہ غنیمت کا آیا ہے جی, اس میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے. جی, جو اہل سنت مفسرین ہیں, علماء ہیں, فقہا ہیں, انہوں نے غنیمت سے مراد کہا ہے کہ یہ غنیمت صرف جنگ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال ہی کو کہا جائے گا اور اسی میں خمس نکلے گا. جی, لیکن شیعہ علماء فقہا جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں احکام کو استنباط کرتے ہیں, ان کا نظریہ ہے کہ یہ جو کلمہ غنیمت ہے قرآن کریم میں آیا ہے, اس سے مراد جنگ سے حاصل ہونے والا مال بھی مراد ہے, اور جو انسان اپنے کاروبار کے ذریعے کماتا ہے, حاصل کرتا ہے فائدے کو عنوان سے, اسے بھی غنیمت کہا گیا ہے. جی, اس اعتبار سے ہمارے یہاں جنگ سے حاصل ہونے والے غنیمت میں بھی خمس ہے, اور انسان خود کاروبار سے جو حاصل کرتا ہے اور فائدہ حاصل کرتے, کیونکہ غنیمت کہتے ہیں فائدے کو. جی, یہ فائدہ چاہے آپ اپنے کاروبار سے حاصل کریں یا یہ جنگ سے حاصل ہو, اس میں خمس اس لیے ہے. اس لیے ان کے یہاں نہیں ہے چونکہ اس کو نہیں مانتے ہیں. جی, ہمارے یہاں چونکہ اہل بیت کی روایت کی روشنی میں, اور خود ایک کلمہ غنیمت کو اگر عرب زبان میں لغت میں دیکھے تو اس کا معنی فائدے کا ہے. تو فائدے کے چاہے وہ جنگ سے حاصل ہو یا کاروبار سے ذریعے سے حاصل ہو, تو اس لیے اس میں خمس ہو گیا. اب یہ کہ سوال ان سے کرنا چاہیے کہ آپ کے یہاں جو مال کاروبار سے حاصل ہوتا ہے فائدے کو عنوان سے, اس میں خمس کیوں نہیں نکالتے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں اس میں خمس بھی ہے, اور جو زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں وہ بھی ہمارے یہاں نصاب ہے, تو ہمارے زکوٰۃ بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز والدین ہے کیا وہ صرف بڑے بیٹے پہ واجب ہے, کیا وہ چھوٹا بیٹا نہیں پڑھ سکتا؟ جی شکریہ. مرحوم والدین کی نماز, خاص طور سے والد کی نماز سے بڑے بیٹے پر بڑے بیٹے پر واجب ہے. چھوٹا بیٹا پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے, بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں, بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں, دوسرے کوئی بھی, لیکن واجب کا مسئلہ صرف بڑے بیٹے پر. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی ضلع شاملی تھانہ سے بول رہا ہوں, جاوید بھائی اور مولانا کو میرا السلام. میرا سوال یہ ہے مولانا, صرف گرم پانی کی دھوپ سے ہوتا ہے, اس سے وضو نہیں ہو سکتی, اور آج کل جہاں ٹینک رکھے ہوتے ہیں سب جگہ, تو وہ تو گرم پانی دھوپ سے ہوتا ہے, اس سے کیسے دیں گے؟ سوال یہ ہے. گرم پانی جو دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے اس سے مکروہ ہے پانی. ہاں یہ کہ انہوں نے کہا کہ منع ہے, منع مطلب یہ کہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, نہ نجس ہوگا وہ پانی. آپ کے پاس کوئی پانی نہیں ہے, وہی پانی ہے تو کراہت ہے. جی, لیکن یہ کہ نماز نہ پڑھنا یا وضو کے بغیر نماز پڑھنا, اس سے بہتر ہے کہ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سر دلی سے بول رہا ہوں, نوید مرزا. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ ہم ماتم کرتے ہیں, یہ ماتم کہاں تک ٹھیک ہے, اور نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اندر ہم جو ایک مٹی کا ڈلا رکھتے ہیں آگے, وہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اس کی وضاحت دیکھیں ماتم جہاں تک ہے, امام حسین علیہ السلام کا جیسے سینہ کوبی کو عنوان سے بھی کہتے ہیں, ماتم کرنا یعنی اظہار غم, غم کا اظہار کرنا,
انسان جب کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی حالت پیدا ہوتی ہے. جی. کچھ نہیں تو انسان اپنے ہاتھوں کو ران کے اوپر بھی مارتا ہے، سر کے اوپر مارتا ہے، غم کے حالت میں چہرے کے اوپر مارتا ہے. انسان کی حالت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غم کا اظہار ہے. اور جب تک انسان اس طرح کے غم میں مبتلا نہیں ہوتا اس سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے. تو دنیا میں امام حسین اور اہل بیت کے غم سے بڑھ کر کے کوئی غم نہیں پایا جاتا، جس میں خود رسالت مآب نے غم منایا ہے اور گریہ فرمایا ہے. اور آپ نے لوگوں کو گریہ کرنے کے لیے اور امام حسین کے غم کی طرف متوجہ بھی کیا ہے. اصحاب نے خود جو ہے گریہ کیا ہے، ازواج نے کیا ہے، ازواج پیغمبر نے گریہ کیا ہے. اور یہ گریہ کرنا، اظہار غم کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے. اگر اسلام کی ممانعت نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے غم کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر اسلام منع کرتا ہے تو پھر نہیں کر سکتے. لیکن اسلام کو کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ انسان سینہ کو بھی یا ماتم غم امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں نہ کرے. یہ جائز ہے ہر جگہ پر. جو وہ جیسے خود جو جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کے جو ہے وہ غم میں جناب یوسف کے سلسلے میں روئے، گریہ کیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، جبکہ علم تھا کہ زندہ، جبکہ معلوم ہے کہ وہ موجود تھے. تو اس طرح کی جو ہے وہ خود قرآن کریم میں بھی اشارے اور سنت پیغمبر میں بھی ہے. رہ گیا مسئلہ سجدگاہ کا. سجدگاہ دیکھیں ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ اور تمام مسلمانوں کے سجدہ پاک و پاکیزہ چیز کے اوپر ہوتی ہے. پاک و پاکیزہ شے ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے. تو اگر ہم طاہر کے عنوان سے کوئی ایسی خاک کا انتظام کریں کہ جو دنیا کی تمام خاک سے بہتر پاک و پاکیزہ ہو تو اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. ورنہ اگر نہیں بھی وہ خاک ہے تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ مٹی کے اوپر، خاک کے اوپر سجدہ کر لیں، یا لکڑی ہے لکڑی کے اوپر رکھ کے سجدہ کر لیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کھائی نہیں جاتی، پہنی نہیں جاتی، اس کے اوپر سجدہ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مٹی ہی رکھیں گے تبھی سجدہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر لکڑی یا مٹی پاک و پاکیزہ کا اہتمام کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا سجدہ کرتے ہیں. سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر کہ جو اس دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے پاک و پاکیزہ چیز ہے. اس لیے کہ وہ اس کے اوپر خداوند عالم کی خاص عنایت ہے. تو چونکہ اللہ کے لیے ہے تو اس چیز کو ہم لے کے جاتے ہیں جو اللہ تک ہمیں جلدی پہنچا دے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میں شکارپور سے بات کر رہی ہوں. اپنے سوال کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ون چینل کے بانی ہیں، مجھے پتا نہیں کہ ان کا کیا نام ہے، لیکن میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہی نے خصوصاً ہم بچیوں کے لیے اتنا اچھا پلیٹ فارم مہیا کرایا. میرا سوال یہ ہے، خدا ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم عنایت فرمائے. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ تھا کہ جو شہزادی جناب ام کلثوم ہیں، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ لاولد تھی. پھر دوسری روایت میں نے یہ پڑھا کہ وہ انا اعطینا کل کوثر کا مصداق تھی. اگر کسی نے انہیں لاولد کہا تو گویا اس نے ان پر ظلم کیا. تو کیونکہ مولانا صاحب ہم مجلس سے پڑھتے ہیں تو ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. تو اب ہم ایسے میں کیا کریں؟ کون سی روایت کو صحیح مانیں؟ میں مولانا صاحب سے کسی مدلل اور مطمئن بخش توقع کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیا جائے کہ بانیان چینل ون میں سے کافی حضرات ہیں، لیکن خاص طور سے جو اس کے روح رواں ہیں وہ جناب عمران رسول صاحب ہیں. اور میری گزارش ان سے ہے کہ اس کو ایڈٹ نہ کیا جائے، بتا دیا جائے. یقیناً اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب نام پتہ چلتا ہے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے دوسروں کی دین کی خدمت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام جو منسلک ہیں چینل ون سے اور اس طرح کے تمام چینل سے جو کہ پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نشر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں ہماری بہن کا جو سوال جناب شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے. دیکھیں جناب ام کلثوم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم، آپ کے سلسلے میں ہمارے یہاں تاریخ میں، روایات میں بہت ہی مختصر حالات پائے جاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ ان کی کوئی اولاد کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے. البتہ ان کی شادی کا تذکرہ ہے اور یقیناً جو ہے ان کے دیگر چیزوں کے سلسلے میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کی شادی اپنے ہی خاندان میں، خاندان بنی ہاشم میں
اور جعفر طیار کے بیٹے سے ان کی شادی کی تھی، اور رہ گیا مسئلہ کہ ان کے بیٹے ہاں ان کا تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ سورہ کوثر کے مصداق ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ کوثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں اس عنوان سے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا گیا تو آپ کے اوپر خداوند عالم نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا ہے، اور اس سے مراد جو خیر کثیر یعنی اولاد پیغمبر، اور اولاد پیغمبر ذریت پیغمبر کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اور چونکہ اولاد زہرا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم بھی ہے، امام حسن امام حسین، اس کے بعد جو سلسلہ بڑھتا ہے وہ اولاد زہرا ہی میں ہے، اس عنوان سے کہہ دیا گیا کہ یہ آیت اور یہ سورہ مصداق ام کلثوم ہے، مثلا جناب ام کلثوم مصداق سورہ کوثر ہے، اس لحاظ سے کہ اولاد زہرا میں ہیں، اور سورہ کوثر جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوا، تو اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر بھی درست ہے کہ آپ کی کوئی اولاد کا تذکرہ روایات میں تاریخ میں نہیں ہے، تو ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں پایا جاتا ہے۔ اولاد زہرا ہونے کے عنوان سے مصداق ہیں، اور یہ کہ ان کے سلسلے میں کوئی اولاد کا ذکر نہیں پایا جاتا، وہ اپنی جگہ پر بھی درست ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے محرم کا ضرورت کیوں پڑتا، اور نہیں رہے گا تو وہ کیا کرے؟ اس کو کوئی محرم کوئی نہیں رہے گا اس کو عورت کے لیے، عورت کیا کرے؟ یہ حکومت سعودی عرب کا قانون ہے کہ محرم ہونا چاہیے، اس سلسلے میں دیکھیں یہ ان کا قانون ہے، ورنہ شریعت کا قانون نہیں، اسلام کا قانون اور شریعت کا نہیں ہے کہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتے، نہیں، آپ جا کے عمرہ اگر کر سکتے ہیں تو کر سکتے، اس میں کوئی شوہر یا کسی خاندان کا کوئی ایسا فرد جو محرم ہو، اس سے کوئی قید شریعت میں نہیں ہے، یہ قانون ملک کا ہے، اگر آپ ایسے جا سکتے تو کر سکتے، نہیں جا سکتے تو آپ کے اوپر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو، میں میر ممتاز علی چنئی سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے سیدھے پیر میں زخم آ گیا ہے، مار لگ کے، اس پہ 6 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنابت غسل کیسے کرے اور نماز کیسے پڑھی جائے؟ اگر کسی کے پیر میں زخم ہے یا ہاتھ میں زخم ہے اور اس طرح کا زخم ہے کہ وہ غسل نہیں کر سکتا تو دیکھیے واجب غسل کیسے کرے گا؟ بقیہ تمام اعضاء اور بدن کا حصہ جو ہے وہ سالم ہے، نہائے دھوئے غسل کریں، اور اس حصے کو جو ہے وہ کسی ایسی چیز سے بند کر دیں، پانی نہ پہنچے، نقصان دہ اگر ہے، اور اس کے بعد اپنا ہر جگہ پانی پہنچا، اور وہاں پر جو ہے وہ اگر وہ کھول کر کے پانی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے ہیں تو مس کر دیں، وہاں سے ہاتھ کو گیلا ہاتھ لگا کے مس کر دیں گے، ہو جائے گا وہ۔ بہت شکریہ، آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا السلام علیکم، آپ نے بہت اچھا چینل ہے، چینل سے بہت کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ میری اپنی سے التجا ہے مولانا، دادی کے گھر میں ان کی ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ان کے بچے، بیٹے کو 3 بچے ہی، ایک بیٹی 2 بیٹے ہی، بیٹی کی ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ وہ بیٹا کو وہ 18 سال کا ہوا ہے، بیٹی چھوٹی سی گوشہ ہوگی، مگر انہیں جب سے گوشہ ہوئی ہے ان کو 3 سال ہوگا پھوپھی کے گھر سے جاتی ہے، اور یہاں سامنے دادی کے گھر کو آتی ہے، کیا بولے تو بچہ بھائی ہے جگہ۔ کیا ایسا کوئی فائدہ ہے یا ہمارے اسلام میں ایسا ہے کیا حرام ہو جانا گھر کو جانا نہیں؟ کیا کہ تو بھائی ہے، کیسا موضوع ہے یہ؟ سگے ایک ماں باپ کی اولاد، بھانا بھائیوں کی اولاد میں ایسا حجاب کے رہ جاتے، ایسا کیسا ہے مولانا؟ اس کا کیا ہے حل؟ ذرا بڑا مہربانی ہے پھر مجھے بولے سکتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، وہ دادی کرنے والی پریشانی ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی کی اولاد میں ایسا کیسا تفریح خبر کو ذرا مہربانی کر کے اس کے بارے میں مجھے خدا حافظ۔ تو یہ جو کزنز ہیں ان میں یہ کہتی پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اچھا خود اپنے یہ دیکھیں محترمہ سے مومنہ سے پوچھا جائے کہ اگر ان میں شادی کا رشتہ کیا جائے اور ان میں شادی ہو تو کیا یہ کر سکتے ہیں شادی یا نہیں؟ تو کہیں گے ہاں شادی ہو سکتی، جب شادی ہو سکتی تو نامحرم ہے وہ، جی، تو جب نامحرم ہے تو ان کو پردہ کرنا ہے، جی بے شک، جی۔ ہمیں اسی لیے اپنے رشتوں کے درمیان محرم اور نامحرم کے رشتوں کو سمجھنا چاہیے، جی۔ بھائی کا لڑکا بہن کی لڑکی یہ دونوں نامحرم ہیں، جی، اور یہ جب نامحرم ہوں گے تو یقیناً ان کے لیے پردہ ضروری ہوگا۔ جی۔ اب یہ کہ چونکہ ایک بھائی ایک بہن کے
الگ الگ ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب ایک ماحول میں رہیں گے تو مشکلات تو ہوگی، لیکن ہم کو شرعی طور سے احکام کی پابندی کرنا ہے. بال ہے نہ کھلے رہیں، دیگر جسم کے جو حصے ہیں ان کو پوشیدہ رکھنا چاہیے جب نامحرم ملے تو، لیکن بہرحال یہ نامحرم ہے اور ان کو پردہ واجب کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں میر کاظم بات کر رہا ہوں بنگلور سے. میرا سوال یہ ہے، ذرا سجدے شکر کیسے ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ بتائیے. ہر نماز کے بعد میں سجدے شکر کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اگر ہے تو کس طریقے سے بجا لانا چاہیے، ذرا تفصیل سے بتائیے. شکریہ. بنگلورو سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ یقیناً نماز کے بعد سجدہ شکر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کس طرح کرنا یہ چاہیے؟ سجدہ شکر دیکھیں نماز کے بعد بھی ہے، اور کبھی بھی انسان سجدہ شکر کسی نعمت کسی خوشی پہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ 2 سجدے شکر ہوتا ہے. سب سے پہلے مرتبہ پیشانی کو خاک کے اوپر رکھ دے اور شکرن شکرا یا شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ 3 مرتبہ کہے، اور اس کے بعد اپنے جبین و پیشانی کو کے حصے کو ادھر جو رخسار کے حصے کو داہنے رائٹ کو پہلے جو ہے وہ پھر خاک کے اوپر رکھے، اور اس کے بعد کہے شکرن للمجیب شکرن للمجیب شکرن 3 مرتبہ شکرن للمجیب کہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیفٹ کے حصے کو خاک کے اوپر رکھے اور اس کے بعد وہی شکرن کہے، اور پھر دوبارہ جو ہے یہ دوسرا سجدہ کہے، پھر دوبارہ پیشانی کو جو ہے وہ خاک کے اوپر رکھے اور شکرن 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 کہے. 100 مرتبہ شکرن کہنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. اگر کوئی 100 مرتبہ نہیں کہہ سکتا 3 مرتبہ کہے، 10 مرتبہ کہے، اور ہر 10 مرتبہ کے بعد جو ہے وہ للمجیب شکرن 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 للمجیب شکرن 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 للمجیب، یہ انداز ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا آپشن یہ ہے، جیسے میں کام کرتا ہوں، گجرات سے بول رہا ہوں، میں کام کرتا ہوں سلائی کا. اس میں جیسے کپڑا بچ گیا تو وہ ہم نے ایوریج نکال کے دی، سامنے والا ہی پیسہ لے رہا ہے، تو ہمارے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ سوال تھا میرا. جو خیاط ہوتے ہیں، ٹیلرز ہوتے ہیں، ان کے پاس جب کپڑا دیتا ہے کوئی سلنے کے لیے، کپڑا اگر بچ جاتا ہے تو وہ مالک کو واپس کرنا ہے یا اس کو بیچ کے؟ اس میں 2 صورت ہے. اگر پتہ ہے کہ مالک راضی نہیں ہے اسے رکھنے سے اور کسی دوسرے کو بیچنے سے، تو پھر نہیں بیچ سکتے اور نہیں رکھ سکتے، واپس کرنا ہوگا. لیکن اگر معلوم ہے کہ جس نے بھی کپڑا دیا ہے وہ ہم کو بچے ہوئے کپڑے کو مالک بنا دیا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے عام طور سے، تو پھر اس کے اختیار میں ہے. لیکن معمولاً ہونا یہی چاہیے کہ اجازت لے لینا چاہیے. اور میں نے دیکھا بھی ہے بہت سے درزی لوگوں نے اپنے اسی لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ دیا ہے باقاعدہ کہ مثلا ریسیٹ پر اپنے لکھ دیا. ہاں ریسیٹ پر کہ اگر جو ہے وہ نہیں لیا تو یہ میرا ہوگا، یا اتنے دنوں تک نہیں اگر گیا تو کپڑا کی ذمہ داری نہیں ہوگی، جو بچے گا وہ ہمارا کپڑا ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال. جی السلام علیکم. میرا نام ہے محمد ذاکر شیخ اور میں پچھم بنگال سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آج کل ایک نیا اٹھا ہے کہ جسے اس کے بعد مٹی کے نہیں بات میت کو دفنانے کے بعد اس میں کیا کہتے ہیں دھواں نہیں کیا جا سکتا. یہ کیوں کیا نہیں جا سکتا؟ اگر نہیں کیا جا سکتا تو اتنے برسوں سے یہ چل کیوں رہا ہے؟ یہ بتائیے. قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد بہت سی جگہ لوبان وغیرہ کا دھواں وغیرہ کیا جاتا ہے. دیکھیں اس میں اگر آپ شریعت کے قانون اور شریعت کے احکام میں دیکھیں تو ایسا کوئی شرط نہیں ہے کہ میت کو آپ قبر میں دفن کریں تو لوبان یا دھواں کریں. ایسی کوئی چیز بغیر لوبان اور دھوئیں کے بھی دفن کیا جا سکتا ہے. اور رہ گیا مسئلہ کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں، اور روکا بھی نہیں ہے شریعت نے اگر کرنا چاہیں. جزء شریعت نہیں ہے. جزء شریعت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام معزز قریشی ہے، میں جے پور سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہوں، اور میں میرے پاپا ممی ہم تینوں ہی بہت بیمار رہتے ہیں، بار بار مطلب بیماری آتی رہتی ہے. تو آپ کوئی مجھے دعا بتائیے جس سے ہمیں شفا ملے. یہ فیملی میں 3 افراد ہیں، شوہر، بیوی اور بیٹی، تینوں بیمار رہتے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں ایک روایت پائی جاتی ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی ہے کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اپنے بیماری کا ذکر کیا، اور اس کا رنگ جو تھا وہ زرد، بالکل جو ہے کمزوری نہیں.
تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجئے کہ جس کے پڑھنے کے بعد میں صحت مند ہو جاؤں اور یہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں میں ایک دعا تعلیم فرماتا ہوں، اور وہ دعا پیغمبر نے فرمایا مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں میں ایک دعا تعلیم دیتا ہوں جس کو جبریل نے پیغمبر اسلام کو تعلیم دیا تھا کہ جب امام حسن امام حسین علیہم السلام بیمار ہوئے تھے جی، تو آپ نے جو ہے وہ دعا اسے تعلیم فرمایا، یہ دعا پڑھو اور پڑھنے کے بعد دیکھو گے کہ اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ دعا مفاتیح الجنان میں دعائے عافیت کے عنوان سے لکھی ہے اور موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھیں، ایک آدھے صفحے کی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے۔ وہ گیا اور پڑھا اس نے، اور پڑھنے کے بعد جو پھر چند دنوں کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ بالکل جو ہے خوشحال، اس کا چہرے کا جو رنگ بھی تھا وہ بدل گیا ہے اور صحت مند ہو گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے جس بیماری اور جس درد کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا ہے مجھے شفا ملی ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیں، یہ لکھی ہوئی ہے، دعائے عافیت مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام روزی زیدی ہے، میں الہ آباد سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا گناہ ہے، لیکن جو ہم شادیوں میں جاتے ہیں، آج کل بفے سسٹم کا دور چل رہا ہے، وہاں پر زیادہ تر ہمیں کھڑے ہو کے کھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کو جو ہے شادیوں میں آج کل جو ہے لائن لگائیے، پلیٹ ہاتھ میں لیجئے، یہ سسٹم آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، لیکن جو اسلامی طریقہ ہے وہ بیٹھ کے کھانے کا طریقہ ہے، اور ہم کو جو اسلام کے آداب ہیں انہی کی رعایت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے کھاتا ہے تو یقیناً غیر اسلامی عمل ہے، آپ نہ کھائیے اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں برہان کشمیر سے بول رہا ہوں۔ مولانا سے سوال ہے، میں اکثر منفی سوچ بے چینی کی حالت میں رہتا ہوں، منفی خدشات خطرات میں مبتلا رہتا ہوں، حالانکہ نماز قرآن ذکر اذکار کا پابند ہے، اس کا حل کیا ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے، والسلام۔ نفس جو ہے قابو میں نہیں رہتا ہے عبادت کے باوجود۔ اس کے لیے سکون قلب کے لیے بہترین طریقہ تلاوت قرآن ہے، اور آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں تذکرہ کرنا زیادہ سے زیادہ، اور ذکر موت کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ اگر یہ باتیں رہیں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی بات آپ کے نفس میں یا ذہن میں نہیں آئے گی، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، قلب میں کو انشاءاللہ یہی چیزیں آئیں گی، اس سے سکون ملے گا۔ لہٰذا ہم کو آیت الکرسی ہے، دیگر سوریں ہیں، ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نوئیڈا سے ناصر بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ یہ فطرہ اور زکوٰۃ جو یہ مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اور دوسری بات کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے ذرا دعا کریں۔ بہت سے افراد ماہ رمضان میں یہ دوسرا ایام میں جو ہے وہ گھر گھر جاتے ہیں۔ اگر ہم کو یقین ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں ضرورت مند ہیں اور اچھی جگہ پہ لگائیں گے اور اس کے صحیح مصرف میں لائیں گے تو آپ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ خداوند عالم سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور تندرستی، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی دونوں نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا سوال کا مجھے جواب دیجیے۔ اور ان کو نماز آتی نہیں ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں نماز سکھانے کے لیے، اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جلد سے جلد میرا سوال کا جواب دیجیے گا۔ یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ زن و شوہر میاں بیوی جو ہے ایک ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے جبکہ اس میں سے ایک کو نماز نہیں آتی ہے۔ دیکھیں اس میں حکم یہ ہے کہ چاہے محرم ہو یا نہ محرم، مرد اور عورت کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور عورت آگے ہو کے بھی نماز نہ پڑھے، مرد پیچھے ہو عورت آگے ہو، یہ نہیں، بلکہ عورت کو مرد کے پیچھے ہونا چاہیے، نماز پڑھے اس طرح، یا پھر یہ کم سے کم جو ہے وہ ایک 10 گز کا فاصلہ ہو، 10 ہاتھ کا فاصلہ یا پردہ ہو بیچ میں، یا پردہ ہے لو تو بھی آگے پیچھے دونوں، چاہے وہ عورت آگے ہو یا مرد، یا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ ان کو نہیں آتی تو وہ پیچھے پیچھے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں، اور وہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو وہ آواز جائے گی، تو اس طرح سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔
جہاں تک مسئلہ وہ جہاں پر سورہ بلند آواز سے نہیں پڑھنی ہے اور دوسری سورہ، تو پھر وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور یہ واجب ذکر ہے، اور اس واجب ذکر کے لیے ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے، واجب ذکر کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کا ذکر اور رکوع کا ذکر ہے تو اس کو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ دہرا سکتے ہیں اس طرح سے۔ شکریہ۔ ساتھ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شکیل نورامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سید غیر سید کے یہاں کا عقیقے کا کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عقیقہ ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے، اور ایک سید پر غیر سید کا صدقہ لینا یا کھانا حرام ہے، تو کیا ایک سید غیر سید کے عقیقے کا کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کہ سید غیر سید کا عقیقے کا کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں سید اور غیر سید کا حکم الگ الگ جداگانہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اور جو صدقہ سادات کے لیے بیان کیا گیا حرام ہے وہ واجب صدقہ ہے، جیسے فطرہ واجب ہوتا ہے، اس طرح کے نظر کا جو ہے وہ جو واجب کہا جاتا ہے وہ صدقہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ عقیقہ وغیرہ ہے، اس میں جو ہے وہ مستحب بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، دوسرے کھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں سلطان پور سے بول رہا ہوں، مظاہر حسین خان۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہماری کوئی شادی نہیں ہے، رشتے میں خالی لگوں گا، سالی کی لڑکی سے کیا شادی ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ اپنی سالی کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں شادی کی، چونکہ سالی نامحرم ہے، اور سلسلہ جتنا نیچے جائے گا وہ نامحرم ہی ہوتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کیا بیٹے تھے اور امام حسین کے کیا بھائی تھے؟ مختصر سوال یہ کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے، اور حضرت علمدار وفا حضرت عباس علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو روایت میں ہے، تاریخ میں، وہ یہ کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بیٹے، ایک ذکر یہ ہے کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، کربلا میں دونوں شہید ہوئے، جن کا نام تھا فضل ابن عباس اور قاسم ابن عباس۔ پہلے جناب فضل کی شہادت ہوئی ہے، وہ پہلے گئے ہیں میدان کارزار میں، اور اس کے بعد جناب قاسم ابن عباس یہ گئے۔ یہ 2 بیٹوں کا ذکر، لیکن اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے 5 اولاد تھے، 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ 2 بیٹے یہ فضل ابن عباس علیہ السلام اور قاسم ابن عباس، اور دوسرے 2 حسن بن عباس علیہ السلام، اور چوتھے بیٹے کا نام عبید اللہ ابن عباس علیہ السلام۔ اور جناب عباس علیہ السلام کی جو آگے نسل بڑھی ہے وہ جناب عبید اللہ ابن عباس کے ذریعے سے۔ یہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے جو سگے بھائی، وہ یقیناً آپ کے 2 بھائی، یعنی آپ تھے اور امام حسن علیہ السلام تھے، اور جناب محسن شہید ہو گئے، اور محسن جو آپ کے یقیناً جو ہے وہ بھائی تھے اور شکم مادر میں ہی تھے، اور جس کے بارے میں تمام کتابوں میں اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع شہید کر دیا تمام عالم اسلام میں کہ خود رسول اللہ نے ان کا نام محسن رکھا تھا۔ اور یہ جناب شہزادی صدیقہ عالم سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی اسی بنا پر، اسی تکلیف کی بنا پر کہ جب ظالموں نے آپ کے گھر پہ حملہ کیا، اور اس وقت آپ کے شکم میں جناب محسن تھے، اور زور سے آپ کے شکم کے اوپر وار کیا گیا کہ جناب محسن اس وقت سقط کر گئے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا اور امت کے سامنے یہ قیامت کے دن عدالت الہی میں پیش ہوگا، اور اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کس نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام دانش اقبال ہے اور شہر کولکاتہ سے بول رہا ہوں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں ماں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ کسی اور کو سجدہ جائز ہے؟ اسلام میں سوائے پروردگار کے وحدہ لا شریک کے کسی کا بھی سجدہ نہیں ہے۔ اگر سجدہ ہے تو سوائے
اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سجدہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ سجدہ ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں سے جیسے ائمہ معصومین علیہم السلام کے روضے پر، تو فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ اگر کرتے ہیں تو یہ تعظیم کا سجدہ، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق اور یہاں حاضر ہونے کی توفیق عنایت کی ہے، اس توفیق کے شکرانے کے طور سے سجدہ کر رہے ہیں، ورنہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ ماں کا، نہ کسی غیر کا، کسی دوسرے کسی کے لیے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کی برسی کی نیاز 23 تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن ہم نے 22 تاریخ کو کرا دی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن پہلے کراؤ تو نظر نہیں پہنچتی ہے، تو کیا ہم نے جو نظر کرائی ہے اس کا ثواب ہماری امی کو نہیں پہنچے گا؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ہمیں ضرور دیں کہ برسی کے خاص دن اگر فاتحہ نہیں ہوئی تو نہیں پہنچتی، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، کوئی بات نہیں ہے، تاریخ آگے پیچھے ہوتی رہتی، سیوم کی ہو یا 6 مہینہ گزر گیا ہو، 1 سال کا ہو، 40ویں کا ہو، 2-4 دن آگے پیچھے، مقصد یہاں ہے ایصال ثواب کرنا ہے، میت کو، مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے، وہ چاہے جس دن ہو، جس طریقے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام صفدر حسینی ہے، میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، سمجھے جناب؟ کیا موسیقار وغیرہ یا فلمی دنیا والے جو قمص نکالتے ہیں، کیا ان کو لیا جا سکتا ہے؟ مولانا لوگ لے سکتے ہیں، دیا جا سکتا ہے؟ فلمی دنیا کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کی کمائی مشکوک ہے، مخلوط ہے، تو ان کا خمس؟ ہاں، اس سلسلے میں یہ ہے شرعی حکم کہ بھئی ان کا اور بھی ممکن ہے کوئی کاروبار ہو جو حلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور وہ مل گیا، وہ خمس نکالتے ہیں، تو ایسے انسان کے خمس کے نکالے ہوئے رقم کو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ میرا مولانا جاوید بھائی اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جس طرح سے کسی میت کی تدفین ہوتی ہے تو ایک قبر کا انداز ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن دوسرے ممالک میں یعنی یہ طریقہ جو دفن کا ہے یہ یونیورسل نہیں ہے۔ مکہ مدینہ، عراق، ایران میں جو مردے دفن ہوتے ان کا انداز کچھ اس سے الگ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قبر کی قرآن میں کس طرح سے تعریف، کوئی طریقہ کار بتایا گیا ہے مردے کو کس طرح دفن کرنا چاہیے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ عرب ممالک میں اور بر صغیر میں کیا تدفین میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بات خیال رکھیں کہ اسلام میں کسی بھی مردے کو، انسان کے مردے کے میت کو دفن کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ اس بدن کو، میت کو زمین میں ہمیں دفن کرنا ہے، جی، اور زمین میں اس طرح سے دفن کرنا ہے کہ وہ اس کی بو یا کوئی درندہ یا کوئی ایسا جانور اسے نکال نہ سکے وہاں سے، جی، بے حرمتی نہ ہو سکے، بو نہ آ سکے، خراب۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ اسے زمین کے اندر دفن کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اگر کوئی زمین کے اوپر کمرہ بنا کے اس میں رکھ دے یہ دفن نہیں کہا جائے گا۔ یہ مین جو ہے وہ زمین کے اندر ہے۔ اب زمین کے اندر اگر کوئی رکھتا ہے تو 2-3 طریقے اس میں رائج ہیں، الگ الگ طریقے سے، جو جہاں رسم رائج ہو وہ اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ جیسے ہندوستان میں اپنے 2 طریقہ کہ قبر کھود کر کے درمیان میں لحد بنائی جاتی ہے اور مردے کو وہاں رکھ کر کے اوپر سے جو ہے وہ تختے رکھ دیے جاتے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قبر بنا کر کے بغل میں ہی جو ہے وہ ایک لحد بنائی جاتی ہے جو دیوار سے جڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر مردے کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ بدن کا اور چہرے کا حصہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ وہ اس لیے کہا گیا کہ اگر زمین سخت ہوتی ہے تو درمیان میں جو ہے لحد بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اور اگر نرم زمین ہوتی ہے تو بغل میں ہی دیوار کے بنا کر کے اس کو اس طرح سے لٹا دیتے ہیں کہ قبلہ رخ اس کا جو ہے چہرہ اور بدن ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اسلام میں۔ اب اگر کوئی اور طریقہ بھی ہو جو نیچے رکھنے کے لیے ہو لیکن زمین ہی کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الگ الگ ملک اور الگ جگہ کے اعتبار سے رسم میں آتا ہے، اس میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں میر حسن علی باکری، میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ میں 2013 میں آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا سے میں حج کر لی ہوں، پھر جا سکتے، گورنمنٹ آف انڈیا سے حج کر سکتے۔ مولانا جواب دیے آپ، خدا حافظ۔
جس نے ایک بار حج کر لیا دوبارہ حج کر سکتا ہے؟ واجب حج ایک مرتبہ ہے اور دوبارہ اگر کرنا چاہتے کر سکتے ہیں، مگر مستحب یا کسی کے نیابت میں کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اپنا حج واجب ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم شاہین فاطمہ بول رہے ہیں تھانہ سے۔ ارے میرے شوہر جو بھی بزنس کرتے اس میں لاس آتا ہے، اس کے لیے کچھ دعا بتائیے ہمیں۔ یہ ہماری بہن جو ہیں ان کے شوہر کے بزنس میں لاس ہو رہا ہے، کوئی دعا بتا دی۔ دیکھیں دعا تو اس طرح کی ہے برکت کے لیے، لیکن یہ کہ ایک نگاہ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ آیا کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کی بنا پہ برکت نہیں ہو رہی ہے۔ جی، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمال کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کی بنا پر ساری محنت ہو لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں واجبات ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وقت سے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، طہارت پاکیزگی کا خیال ہے یا نہیں ہے، خمس نکال رہے ہیں، خمس نکال لیں، دوسروں کا حق ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، یہ سب پہلے درست کر لیں۔ اور اس کے بعد برکت کے لیے بہت سے دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں ہے، اور حرز ہے ایک، اور اس حرز کو بھی اپنے دکان میں یا جہاں پر بھی رکھتے ہیں وہاں پر اس کو محفوظ کر دیں۔ حرز امام جواد علیہ السلام ہے یا حرز امام سجاد علیہ السلام ہے، اس سے جو ہے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام حسینی ہے، میں بنگلور سے بول رہا ہوں۔ میں 21 مارچ کے اعمال کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اعمال 20 کو ہوتے ہیں، نماز بھی اسی دن ہوتی ہے یا دوسرے دن پڑھی جا سکتی ہے؟ جو ایران کا ایک فیسٹیول ہے نوروز، اس میں تحویل کبھی 20 کو ہوتا ہے کبھی 21 کو ہوتا ہے، تو نماز اور جو اعمال کس دن کرنا؟ دیکھیں اس سلسلے میں جو عمل ہے وہ اس وقت کے لیے ایک دعا آئی ہے جی، اور وہ دعا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اب وہ جس وقت کا اعلان کیا جائے گا اور اسی وقت اس دعا کو پڑھ لیجئے، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد۔ اس میں کوئی جو ہے وہ تقسیم بندی ایسی نہیں ہوئی ہے، بس وہ دعا اس وقت تحویل کے وقت کی ہے، وہ آپ دعا پڑھ لیجئے، کافی ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد فرحت ہے، میں مراد آباد سے بول رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی کی والدہ اس کی زندگی میں اس سے ناراض ہوں اور وہ فوت ہو گئی ہوں، تو وہ ان کے لیے کیسے دعا کرے یا اپنی غلطی کی معافی مانگے؟ خدا نہ خواستہ کسی کی والدہ ناراض ہوں اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو کس طرح خدا نہ کرے، لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ دیں، استغفار کریں، گناہوں کی وہ بخشش کے لیے خداوند عالم سے طلب مغفرت کریں، پروردگار عالم معاف کرے گا۔ ان کی جانب سے جو بھی نیکیاں کر سکتے نیکیاں کریں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جو اولاد اگر زندگی میں نافرمان رہی ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ اپنے ماں کو یا باپ کو راضی کر سکتی ہے، یا اس کے برعکس زندگی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں تو بہت اچھے اعمال اور اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک اولاد کر رہی تھی، مگر مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے اتنی نیکیاں اور اتنے جو ہے وہ جو خیرات کیا کہ وہ ساری جو ہے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ناراض گئے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی طرف سے نیکیاں کریں، صدقہ دیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، پریشانیاں لوگوں کی دور کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا سے طلب مغفرت کریں۔ شکریہ آغا، آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ رب العالمین، اس جیسے عالم نہ معلوم کتنے عالموں کا وہ مالک ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا سارے نبی اور پیغمبر اسی عالم میں بھیجے گئے یا دوسرے عالم جو نامعلوم ہیں ان پر بھی نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ جب رب العالمین ہے تو بہت سے عالموں کا مالک ہے، بہت سی دنیاؤں کا مالک ہے، تو کیا سارے نبی و پیغمبر اسی دنیا میں بھیجے گئے یا اور بھی دنیا جو نامعلوم ہے ان پر بھی نبی پیغمبر بھیجے گئے؟ کیا حافظ۔ اللہ رب العالمین ہے، سرکار ختم مرتبت رحمت للعالمین ہے، تو دوسرے عالم کے لیے بھی یقیناً خداوند عالم نے جس طریقے سے تمام عالم پیدا کیے ہیں ان تمام عالم کے لیے نبی قرار دیے ہیں۔ 70,000 عالم، 70,000 آدم، یہ بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ مگر ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ان سب کے امام قرار دیے گئے ہیں۔ تو جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالم کے لیے یہی نبی ہے اور یہی امام ہے۔ شکریہ، اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں ہاشم علی کشمیر سے بول رہا ہوں۔ اللہ دین چینل کے تمام منتظمین کو سلامت رکھے جو دینی مسائل 24 گھنٹے نشر کر رہے ہیں۔
आगे से मेरा सवाल है, कुरान पाक में बहुत अंबिया के उनके नाम से जिक्र हुई है, जैसे हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कहीं पर नहीं मिलता, हालांकि लगभग सारा कुरान उनकी फजीलत पर मबनी है। तो इनके नाम न होने की मसले खुदा क्या है, इसका जवाब चाहिए। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का हर फ़िरक़े में इस्लाम के जो है यकीन है कि वो तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए बनी अब्बास में बहुत से खुलफा और बादशाहों ने एक आदमी अपना नाम मेहदी रख लिया ताकि लोग समझें कि यही वो हैं। तो क्या यही वजह नहीं कि अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में नहीं? इसीलिए देखिए, एक वजह ये भी है, और दूसरी बात ये है कि अगर नाम रख दिया जाए और नाम बयान कर दिया जाए तो नाम दूसरे भी आ सकते हैं जिसमें जो है ये कह सकता है कि भाई ये मेरा नाम है जी, लेकिन जब एक सिफत और एक कमाल को बयान किया जाएगा तो वो सिफत और वो कमाल जिस नाम में पाए जाएंगे वही शख्स मुराद लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सराहत के साथ भी और इशारे और किनाये के साथ भी ऐसे सिफतों को और ऐसे कमालात का तज़किरा किया है कि जिसका इंतबाक सिवाय आले मोहम्मद के और इमाम मासूमिन अलैहिस्सलाम के किसी और के लिए नहीं हो सकता। रह गया मसला नाम क्यों नहीं आया, तो नाम का कुरान करीम में आ जाना ये कोई बहुत बड़ी फजीलत या इंतहाई फजीलत की बात नहीं है, इसलिए कि नाम बहुत से लोगों का उसमें आया है जी। हम्मालतल हतब का भी आया है जी, फिरौन का भी नाम आया है, शैतान का भी नाम आया, अबू लहब का भी नाम आया, नाम है जी, और अंबिया का भी नाम आया, और खुदावंद आलम ने तमाम अंबिया का भी नाम नहीं जिक्र किया है जी। ये भी अलग रखा, कुछ नबी का जिक्र किया, कुछ नबी का जिक्र नहीं किया है। तो क्या जो जिसका जिक्र नहीं किया है वो काबिल एहतराम नहीं है या वो नहीं आए हैं? असल मसला ये है कि जिन कमालात का जिक्र और जिन सिफ़तों का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है, आया वो इस नाम के साथ दुनिया में है, और अगर हैं तो वो कौन है? ये तो मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि उन सिफ़ात को लेकर के तलाश करे, जिस नाम के ऊपर वो मुंतक़िल हो जाए उसको मान ले। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कुरान के हमरा अहले बैत अलैहिस्सलाम रहने वाले हैं, और कुरान के ज़िम्मेदार कुरान के मफ़ाहिम को बयान करने वाले रसूलुल्लाह हैं। तो अगर कुरान की तसरीह न की गई होती कि इसमें कौन कौन मुराद है और कौन इसके ज़िम्मेदार है, तब तो हमारे लिए मुश्किल होता। कुरान करीम में नमाज का भी जिक्र तफसील से नहीं है, इतनी बड़ी इबादत नमाज। कुरान करीम में हज का भी किसी भी हुक्म का तफसील के साथ जिक्र नहीं पाया जाता है। कौन बयान करेगा? पैगम्बर सलाम बयान करेंगे। इसीलिए कुरान करीम में उन तमाम हादियों का नाम के एतबार से तज़किरा सराहत नहीं है, मगर उनके सिफ़ात और कमालात का जिक्र पाया जाता है, ताकि इतनी साफ तौर से कुरान ने बयान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, या इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, या मसलन जो है वो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ये क़राबतदार कौन है? अब इससे बढ़कर के सराहत और क्या हो सकती है? मुबाहिला का जिक्र कर दिया, मुबाहिला का जिक्र, इससे ज़्यादा सच्चा कोई रूए ज़मीन पे हो ही नहीं सकता। तो ये तमाम कमालात हैं, इन्हीं कमालात से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम है। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजीम फातिमा है और मैं यूपी बनारस से बोल रही हूँ। मैंने बहुत बार आपके चैनल पे सवाल किया बट मेरा जवाब नहीं मिला, और मैं बहुत बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज करती हूँ बट आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। ये मेरी शिकायत है, मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ मगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। और मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान मर जाए तो क्या वो उसका सदका निकाल सकते हैं या नहीं? और जब इंसान जिंदा रहता है तो हम लोग उसका सदका निकालते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसे लोग मुर्दा कह देते हैं और बोलते हैं मुर्दे का सदका नहीं निकाल सकते। बस मेरा यही सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जवाब दे दें जरूर से, और आप लोग के चैनल को अल्लाह सलामत रखे और बहुत तरक्की करे। खुदा हाफिज। बेटा, पहली बार आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और पहली बार मेरे सामने आपका सवाल आया है, अगर किसी वजह से आपका सवाल नहीं मुझ तक पहुँचा उसके लिए भी मैं माजरत ख्वाह हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा पूरी कोशिश करूँगा कि जितने सवालात आप लोग भेजते हैं वो मुझ तक ज़रूर पहुँचें।
بہرحال پہلی بار آپ کی آواز سنی ہے اور پہلی بار آقا کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ کیا مرحوم کا صدقہ نکالا جا سکتا ہے؟ بے شک نکالا جا سکتا ہے، مرنے والے کی طرف سے صدقہ، نیکی، خیرات جو بھی اعمال ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے، بلکہ نہ یہ کہ نکال سکتے ہیں، بلکہ ہم کو یہی کرنا چاہیے اپنے آباء و اجداد، اپنے خاندان کے تمام مرحومین کی طرف سے خاص طور سے شب جمعہ صدقہ نکالیں، نیکیاں کریں، کھانا کھلائیں۔ یہ کھانا کھلانا صدقہ ہی ہے ان کی جانب سے، اللہ قبول کرتا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ گجرات سے بولتا ہوں میں، اپنے انسان کے اندر 4 نفس پائی جاتی ہے، اس میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، چوتھی میرے کو یاد نہیں، وہ ذرا بتانے کی کوشش، تھوڑی تفصیل بیان کر تو بھی چلے گا۔ 4 نفسوں میں 3 کا نام یاد ہے، بھائی کو چوتھا 3 کا نام بتایا، نفس امارہ، نفس لوامہ، اور چوتھا ہے نفس ملہمہ۔ ملہمہ جسے ملہم بھی کہتے ہیں، الہام جسے کیا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ شمس میں آیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس ملہم اور نفس مطمئنہ، یہ 4 نفس ہے۔ اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، بریک کے بعد جب انشاءاللہ واپس آئیں گے واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آقا کی خدمت میں پیش کریں گے، انتظار کیجیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔